آج کل کی جو یوتھ ہے تو اس کے حساب سے یونیورسٹی اسکول او لیولس وغیرہ کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاکھ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، مگر جو آج کل کی جنریشن ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ دین سے بھاگ رہی ہے. تو یہ مثلا دینی تعلیم ہے کچھ ہے تو وہ اس سے انٹرسٹ بالکل نہیں لے رہے یہ لوگ. تو اب ہم کیا کریں؟ مثلا کس طریقے خود، حالانکہ ہم گھر میں پریکٹیکلی یہ ماشاء اللہ پورا ماحول ہوتا ہے، تو یہ جب اسٹارٹ ہی بنیادی نہیں صحیح ہو رہی تو اس کے لیے ہم پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے. بچوں کی تربیت عدم تحفظ کی نفسیات، جو سائیکالوجی آف دا انسیکیور ہے نا، اس سے نہیں ہوتی. ان پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے. بچوں کو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ ہمارے والدین تو ہمیں گناہ گار سمجھتے ہیں، ہمارے والدین کے خیال میں تو ہم بالکل ہی بے دین ہیں، تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. یعنی ہمیں ان کے معاملات کے اوپر ایک کنکلوسیو ججمنٹ سے گریز کرنا چاہیے. مطلب ہم ان پہ اعتماد کریں، ان کے حق میں دعا کریں، ان سے اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں اور مکالمے کا آغاز کریں، جس کی بہت تفصیلات ہیں. ہمارا جو تربیہ ماڈل ہے، تربیہ فریم ورک ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں. مطلب 6 مہینے کا ہمارا ایک کورس ہے، پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس PTCC، جس میں وہ علم جو آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے لازم ہے، مطلب آپ بچوں کی تربیہ کریں، ان کی تعلیم دیں، اپنی فیملی لائف کو خوشگوار بنائیں، یہ علم اس کورس میں مطلب اس کی تفصیلات آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو تربیہ کا ماڈل ہے اس میں ریفلیکٹیو کانورسیشنز کیسے ہوں. مطلب اگر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر اس کا یہ خیال ہے کہ آپ کو ساری فکر اس کی ہے. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی، آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں ڈرائیں، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ڈرائیں. آپ تو ان کو ڈر سنائیں. یہ جو انذار و تبشیر کا حکم قرآن میں موجود ہے، اولین مترجم یعنی جو اولین تراجم ہے اس کو اس طرح ترجمہ ہوا کہ وہ ڈر سنانے والا ہے اور خوشخبری دینے والا ہے. تو کیونکہ یہ تو رب کریم نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ آپ انہیں بیان کیجیے، اور سب سے پہلے اس ڈر کو محسوس کریں. مطلب اپنی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک اس وقت مسلم امہ کو درکار ہے. اگر میں اپنی نجات کی فکر میں ڈوبا ہوا ہوں اور میرے بچے سے میرا گہرا تعلق ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پوری یہ جو میتھڈالوجی جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیمات سے ہی اخذ کردہ ہے، میں اس ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. واقف ہیں نا آپ اس بات سے؟ اب اگر میں درست راستے پر ہوں تو حب دین کا مطلب یہ ہے کہ یوم الدین کا ذکر اپنے حوالے سے مجھے بار بار کرنے کی توفیق ہوتی ہے. حب دین کے میں نے 3 انڈیکیٹرز ذکر کیے نا، کہ مطلب میرے مزاج سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، میری فکر کا محور یہ ہے، اپنی موت کا ذکر میں کرتا ہوں، اپنے حوالے سے کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے نہیں کر رہا. جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا. یہ پریشانی اس طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. رب کریم نے انہیں عقل دی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں گے. آپ کی اولاد ہے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کی صحبت، آپ کی محبت. اب دیکھیں آپ کی محبت سے وہ ہمکنار ہوئی ہے، آپ کی صحبت کا اس نے تجربہ کیا ہے، آپ کی دعاؤں کی وہ مستقل مستحق رہی ہے، آپ کی دعاؤں کو اس نے مطلب اس کی برکتوں کو اس نے حاصل کیا الحمدللہ. مطلب دعائیں، دیکھیے دعا غیر معمولی نوعیت کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے ساتھ وہ خوبصورت مکالمے ہیں جس میں اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی لباس کی یہ پابندی آخر کیوں کروں، اس نے سوال کیا، آپ مسکرائیں. اور پھر آپ نے بغیر اس سوال کا برا مانے بغیر سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال جہاں سے آ رہا ہے، یہ سوال کرنے میں وہ مطلب اس کا آپ نے اسے مارجن دیا، مطلب آپ نے اس کو یہ حوصلہ اور اعتماد دیا کہ وہ یہ سوال کر سکے. یا مجھے کیوں مطلب فلاں عمل سے روکا جا رہا ہے، یہ اس کے ذہن میں سوال ہے.
تو وہ سوال آپ کے ساتھ مکالمے کی صورت میں آگے بڑھتا ہے. دیکھیے جس انسان کا آپ دل جیت سکتے ہیں اسی کو اپنے شعور سے مستفید کر سکتے ہیں. جس انسان کا آپ دل نہیں جیت سکتے اس کو آپ اپنے شعور سے مستفید نہیں کر سکتے. بلکہ خطرہ اس بات کا ہے جس کا دل آپ گھائل کرتے ہیں، جس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے فہم اور اپنے اعتقادات اور اپنے شعور سے دور کرنے کا موجب بنتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں اگر صحیح راستے پر ہوں اور ان کا دوست ہوں، ان کا دوست ہونے کا مطلب یہ ہے وہ مجھ سے سہولت کے ساتھ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں. یہی وہ میتھڈالوجی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور یہ گارنٹی تو رب کریم نے انبیاء کو بھی نہیں دی کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، آپ نے دعا دینی ہے، آپ نے محبت دینی ہے، آپ نے صحبت دینی ہے، آپ نے مکالمہ کرنا ہے، آپ نے نا امید نہیں ہونا. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو 3 قسم کے رسپانسز ہو سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کی سائیکک کنڈیشن کیا ہے. اپنا سائیکولوجیکل لینڈسکیپ ریویو کرنا آسان بات نہیں ہوتی. یہ جو میں آپ سے بار بار غور و فکر اور یہ چیزوں کی گزارش کر رہا ہوں اس کی بہت تفصیلات ہیں. مطلب ہمارے وہ لوگ جنہوں نے 6 مہینے کا کورس کیا ہے نا، ان کو ہم زندگی بھر جوڑے رکھنے کے لیے منتھلی ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں. اور پھر ان کی اور بھی مطلب ہر ہفتہ 10 دن میں ان کا ایک میٹ اپ ہوتا ہے جو ان کے بیچ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ان کے ریجن یعنی وہ جو الومنائے ہے تاکہ وہ پوری چیز اس کو ریوزٹ کرتے رہیں، وہ چیز وہ آگے بڑھتی رہے، اس کو عمل میں ڈالتے رہیں. یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اپنی سائیکک کنڈیشن کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایک رسپانس یہ ہے کہ تم بے نمازی ہو. یہ سب سے غیر مناسب رسپانس ہے. دوسرا رسپانس یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی. تیسرا رسپانس یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی. ان تینوں میں فرق ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم بے نمازی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پوری ذات ہی، یعنی تم ایک ایسی سطح پر ہو کہ تم سراپا ایک حالت انکار میں ہو. ٹھیک ہے، ایک بہت غلط سطح پر پہنچ چکے ہو. یا میں اگر اس کے بارے میں دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارادے اور تمہاری نیت اور تمہارے اختیار کی کار فرمائی اس میں شامل تھی. تم چاہتے تھے کہ تم نماز نہ پڑھو، تم نے جان بوجھ کے یہ کام کیا انٹینشنلی. ہاؤ کین آئی نو کہ اس کی انٹینشن کیا تھی؟ یعنی میں اس کی انٹینشن کو جان کیسے سکتا ہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے لیے تو بس اتنا ہی مناسب ہے کہ میں اس معاملے کو اگر دیکھوں تو میں کہوں کہ بیٹا تم سے پھر نماز چھٹ گئی. دوسری بات، اگر اس سے نماز نہیں پڑھی یا اس سے نماز چھٹ گئی، اس معاملے کو بھی ذرا اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بیٹے کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو، اللہ نہ کرے ہمارے کسی عزیز کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو اس صورت میں ہمیں غم ہوگا یا غصہ آئے گا؟ سوچئے گا. جب اس کی نماز چھٹتی ہے تو اس کا ایک عظیم نقصان ہوتا ہے. میری سائیکک کنڈیشن یہ نہیں ہے مطلب میں تو غصے میں آ رہا ہوں. غصہ آتا ہے اپنی انا کی بنیاد پر. میرا حکم نہیں مانا تم نے، مجھے غصہ ہے. میں نے کہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے پھر بھی نہیں کیا. میں نے کہا تھا. غصہ جس شرارے سے پھوٹتا ہے نا اس کا نام ہے کبر. بڑی لطیف بات ہے. تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے، اور اسے متنبہ کرنا چاہیے، اور اس کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ نقصان عظیم ہے. ہم اپنا کوئی بھی فرض اگر چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ تم سے کوئی فرض چھوٹے. تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنا ہر فرض تم ادا کرو، لیکن سم ہاؤ
تم اپنے معاملات کو مینج کر نہیں پاتے اور تم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، یعنی نیت کی رعایت دیتے ہوئے، نیت اور ارادے پہ بدگمانی کیے بغیر اس کے معاملے کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا دیتے ہیں اور اس کو بار بار اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف تنبیہ کرتے ہیں، بالکل واضح کہ بیٹا یہ میرا معاملہ نہیں ہے. مطلب تم یہ نہ سمجھو، مطلب اگر اس نے پڑھ لی تو اس کو بتائیں کہ بیٹا مطلب مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ تم میری خوشی کی وجہ سے یہ فرض ادا مت کرو. یہ اسے بتائیے کہ بیٹا اس فرض عظیم کی ادائیگی کی بنیاد میری خوشی اور میری رضامندی مت بنانا، اس کا حکم ہے، اس حکم کو تم نہیں مانو گے یا میں نہیں مانوں گا تو یہ مسئلہ ہوگا. تو یہ بات جیسی ہے ویسی بیان کریں، اپنے جذبات کو، اپنے دل کو دیکھیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں کر رہا، اس کے مستقبل کے بارے میں نا امید نہیں ہوں. دیکھیے بہت سے والدین اس کے انجام پر پریشان ہیں، اپنے انجام پر مطمئن ہیں. آج کے مسلمان کو اپنے انجام پر جو اطمینان حاصل ہے وہ صحابہ کرام کو بھی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب انتقال کے وقت جو صورتحال ہے، اگر وہ ہم جانیں تو ہم لرز اٹھیں. معاملہ کیا ہے؟ یعنی عجیب کیفیت ہے. آج کے مسلمان کو بہت اطمینان ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس میری اولاد میں گڑبڑ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی محبت کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یوم الدین کا تذکرہ ہے، جو اپنے حوالے سے مطلوب ہے، اس کے حوالے سے نہیں. ہماری اولاد نے کب یہ دیکھا کہ ہم اپنی اولاد سے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ رب کریم مجھے معاف کر دے، بیٹا مجھے اپنے انجام کے اوپر خوف ہے. مطلب حضرت عمر اپنے صاحبزادے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اطلاع آئے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو جنت میں جانے سے رہ گیا ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ میں ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی کوئی بات، مطلب کیا ہمیں اپنے انجام کا کوئی خوف، اپنی جواب دہی کا کوئی خوف، ہمارا دل لرز رہا ہے اپنے انجام کے حوالے سے، اس کا تجربہ ہماری اولاد کو ہو. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یعنی آخرت کا ذکر میری آواز میں رقت پیدا کرے، میری آنکھوں کو نم کرے، وہ میری باڈی لینگویج سے اس کو مطلب اس کے اندازہ ہو کہ یہ واقعی یہ مسئلہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو ابھی تو یہ ہے کہ مطلب ہم یہ سارا تذکرہ، مطلب بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی اولاد کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی فکر کا محور اپنے آپ کو بنائیے اور ان سے گہرا تعلق بنائیے. ان سے تعلق آپ نے ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئیں. آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ لائف لانگ ایڈوائزری بورڈ پر اپنی اولاد کے رہ سکیں. یعنی آپ کے جو بچے ہیں نا، وہ اپنے ایڈوائزری بورڈ پر آپ کو زندگی کی آخری سانس تک رکھیں. میں اگر اس کو اور کھولوں نا، یعنی اپنی اولاد کو وہ اعتماد دیں، وہ صلاحیتیں پیدا کریں، وہ علم دیں، وہ تعلیم و تربیہ کریں کہ وہ زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ اور بڑے سے بڑا چیلنج آن دیئر اون انڈیپینڈنٹلی اس کو ہینڈل کر سکیں. لیکن وہ آپ کے مشورے کے بغیر اپنی زندگی کا چھوٹا فیصلہ بھی کرنا نہ چاہیں. وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرنا انہیں آتا ہو، لیکن آپ کے مشورے کے بغیر وہ کرنا نہ چاہیں. آپ ان 2-3 لوگوں کی فہرست، یعنی اگر 3 لوگوں کی کوئی فہرست ہے جن سے وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، تو ان 3 میں سے ایک آپ ہیں. اور اگر ایسے 2 لوگ ہیں تو 2 میں سے ایک آپ ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سطح پر نہیں پہنچے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ فکر کیجئے کہ میں اپنے تعلق کو کیسے خوبصورت بناؤں، اور میری فکر کا محور میری اپنی نجات، یعنی اپنی نجات کو اپنی فکر کا محور کیسے بناؤں. ابھی ہم نے الٹا کیا ہے، اس سے تعلق اس نوعیت کا بن نہیں پایا ہے، اس کی نجات کی فکر سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کو پریشانی یہ ہے کہ اماں جان کو میری پریشانی ہر وقت لگی ہوئی ہے. انہیں یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب میرے علاوہ بھی کوئی دکھائی دیتا ہے، آپ کو میں ہی دکھائی دیتی ہوں، میں ہی دکھائی دیتا ہوں. اور پھر وہ بتاتا ہے فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے. مطلب ایک عجیب سا معاملہ ہے، وہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے.
آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، آپ کی پریزنس کو انجوائے نہیں کرنا چاہتا، آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اوور انکویزیٹو ہیں، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اوور وریڈ ہیں، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے انسیکیور ہیں. یہ احساس اسے، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو اس پریشانی سے نکالیے. یقین کی طاقت سب سے زیادہ ہے. یقین جو ہے وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، بہت طاقتور، مطلب غیر معمولی طور پہ طاقتور چیز ہوتی ہے. رب اللہ کرے کہ ہمیں یقین کی طاقت کا یقین آئے اور ہم یقین اس درجے کے یقین پہ پہنچیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم پہنچیں. تو یقین تو سب سے اونچی چیز ہے، لیکن گمان بھی کم طاقتور نہیں ہوتا. گمان اور یقین میں فرق ہے. گمان بھی کم طاقتور چیز نہیں ہوتا. تو جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں کسی گمان میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر وہ گمان، مطلب مجھے یہ بدگمانی ہے اور وہ گمان خراب ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اپنے پیاروں پر، جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، جن سے ہمیں محبت ہے، ان کے اوپر ہماری توقعات، ہمارے گمان غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگوں نے اپنی دعاؤں کے راستے میں اپنی بدگمانی کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اس کو لگیں تو اپنی بدگمانی کی دیوار کو منہدم کر دیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک گمان اچھا کریں اپنی اولاد کے بارے میں، اسے دعا دیں، اس سے تعلق بنائیں، اور اس کو اس بات کی دعوت دیں کہ تمہیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم مجھ سے مکالمہ کرو. اچھا، بہت سے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی میں اس کو فلاں جگہ فلاں کورس میں داخل کرانا چاہتا ہوں. مطلب ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید دینداری کی شرط ہے کوئی کورس دینداری کی شرط نہیں. بلکہ اگر میں اس میں یہ کہوں کہ وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر جواب دہی، اپنی نجات کی فکر اس میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اپنی اولاد کی پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے، اور اس بچے کی دینی تعلیم کا الحمدللہ بندوبست ہو چکا ہے. وہ بچہ جس کا باپ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی اولاد کا پسندیدہ انسان ہے، اس بچے کی دینی تعلیم الحمدللہ ہو رہی ہے، اور وہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی انرولڈ ہے. ہم اس مدرسے میں داخل کرنا جو کہ ہمیں فرض ہے، اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور کسی اور جگہ پہ داخل کرنے کے لیے بضد ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو بس ٹھیک ہے، مطلب اللہ آسان کرے گا. دیکھیے اس کے اسٹڈی کا ایپٹیچیوڈ، ایک بچہ ہے اس کی اسٹڈی کا ایپٹیچیوڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اور پڑھے، وہ انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کیجئے. اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر پڑھے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے. لیکن آپ سے تعلق کے نتیجے میں تفسیر بالعمل اس کو پہنچ رہی ہے نا. یعنی قرآن کی تفسیر کو آپ نے جذب کیا ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت اسے حاصل ہے، آپ کی محبت سے وہ مستفید ہوتا ہے، آپ کے یقین اور اطمینان کو وہ محسوس کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کو وہ اس کی برکتوں سے سرفراز ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اس کو سنبھالنا ہوگا. مطلب اندیشوں کی بنیاد پر تربیہ نہیں ہوتی، یقین کی بنیاد پر تربیہ ہوتی ہے. اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارتے رہیے، اس کو بلاتے رہیے، اس کو صحیح اور غلط دکھاتے رہیے، اس سے محبت اپنی کرتے رہیے، اور نا امید نہ ہوں. یہ اس کے لیے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمایا. اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور انہیں صحیح راستے پر ان کا دل جما دے کہ وہ صحیح راستے پہ چل سکیں.